ایک موضوع اس وقت پاکستان وغیرہ میں بہت عام ہو رہا ہے، اور عموماً جس کے پر بھی دل چاہتا ہے، خصوصاً اگر وہ لگے کہ زیادہ فضائل پڑھنے والا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے ذاکروں کے لیے عام طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ سارے ذاکر رکھیں گے، نہ، ہم بھی خود اعتراض کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو جملہ کہا جا رہا ہے وہ کن کے لیے کہا جا سکتا ہے اس روایت کے مطابق؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے وسلم۔ اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ذاکر ہیں، مثلا جو فلاں علماء ہیں، یہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا۔ ہمیں پوچھنا پڑے گا واقعی کہاں فرمایا ہے؟ واقعی امام نے فرمایا ہے؟ کہا جائے گا ہاں یہ جملہ ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ فرض کریں کہ ایک ذاکر ہو یا عالم ہو، جھوٹے فضائل بیان کر رہا ہو، ہے قابل مذمت، بالکل قابل مذمت ہے، فاسق ہے، قطعاً فاسق ہے۔ کیوں؟ کہ ائمہ کی لیے جھوٹ بول رہا ہے، ائمہ کی جھوٹی روایت بنا رہا ہے، فاسق ہے، قطعاً فاسق۔ اچھا، ایک ذاکر ہو جو غلو کرے، مثلا مولا امیر المومنین کو کسی کو اللہ کہے، دین سے خارج ہے، قطعاً دین سے خارج ہے، قابل مذمت ہے، قطعاً قابل مذمت ہے۔ لیکن کیا امام نے یہ لفظ اس کے لیے کہا ہے؟ یہ جو روایت ہے یہ بیان ہوئی ہے احتجاج تبرسی میں، اور احتجاج تبرسی کے کا جو امام حسن عسکری علیہ السلام والا باب ہے، تو وہاں پر حدیث نمبر ہے 337۔ یہ لوگ جو ہیں وہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں ہمارے شیعوں کے لیے۔ یہ کہا کس کے لیے ہے؟ یہ آدھی باتیں کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ طویل روایت ہے۔ اب یہاں پر امام نے فرمایا کن کے لیے کہ انہی دشمنان اہل بیت میں سے، لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابٌ، اور انہی بعض علماء میں سے، لیکن کون سے علماء؟ یہ شیعوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ ناصبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بعض ناصبی روپ دھار کے شیعوں میں داخل ہو گئے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابُونَ، نصاب لا يقدرون على القدح فینا، کہ وہ ہماری کھل کے برائی نہیں کر سکتی۔ یتعلمون بعض علومنا الصحیحہ، وہ ہمارے صحیح علوم کو حاصل کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَبَجَّحُونَ بِهِ عِنْدَ شِيعَتِنَا، پھر وہ ہمارے شیعوں کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہوئی کیفیت؟ اندر سے دشمن ہیں، ناصبی ہیں۔ دیکھیں، بس یہ جو غالی ذاکر ہے یہ ناصبی نہیں ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ خارج ہے دین سے۔ ناصبی کون ہوتا ہے؟ ناصبی وہ ہوتا ہے کہ جو ائمہ سے نفرت کرے، یہ ناصبی ہے۔ اگر یہ غلو کرے گا شرک کی حد تک تو یہ مشرک ہو جائے گا، ناصبی نہیں ہوگا۔ یہ اگر کوئی ذاکر جھوٹی روایت بنائے گا فضائل میں تو یہ فاسق ہو جائے گا۔ ناصبی پر اصل زور ہے۔ ناصبی وہ ہے کہ جو دشمن محمد و آل محمد، ان کی توہین کرتا ہے، اندر سے ان کے خلاف ہے، ان کے دشمنوں کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ فَيَتَوَجَّهُونَ بِعِنْدَ شِيَعَتِنَا فَيَنْتَخِذُونَ بِهِ، پھر وہ جاتا ہے شیعوں کے پاس تھوڑے سے ہمارے علم کو لے کر، پھر دوسری چیزیں مکس کر کے وہ شیعوں کے پاس جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس کی باتیں سبب بنتی ہیں۔ يَنْتَخِذُونَ بنا، ہم میں نقص نکالتا ہے، سوری، یتوجہون بعند شیعتنا، ہمارے شیعوں کے پاس جا کے ان کو بہلاتا ہے۔ وہ ینتخذون بنا عند نصابنا، اور جب ہمارے دشمنوں کے پاس جاتا ہے، ناصبیوں کے پاس، تو وہاں ہماری توہین کر۔ ثم یصفون علیہ اضافہ اضاف اضافہ من الاکاذیب علینا التی نحن براء منها، کہ پھر اس کے بعد یہ جو تھوڑا سا علم انہوں نے ہمارا حاصل کیا ہے، اس میں اپنی چیزوں کو مکس کرتا ہے۔ مکس کرنے کے بعد جو ہے شیعوں کو جا کے دیتا ہے۔ فَيَتَقَبَّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ، وہ جو سادے شیعہ ہوتے ہیں جو بڑی جلدی مان جاتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں اس کی بات کو۔ عَلَىٰ أَنَّهُ مِنْ عُلُومِنَا، کیوں مان جاتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا علم بیان کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پر امام اسوت بیان کر رہے ہیں کہ دشمن اہل بیت ہوں گے، علوم اہل بیت کو سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد شیعوں کے درمیان آئیں گے، جب بیٹھیں گے ناصبیوں کے ساتھ تو اہل بیت کی توہین کریں گے، جب شیعوں کے درمیان آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اہل بیت کے علم کے نام پر اس میں ملاوٹ کر کے دیں گے۔ لیکن کون ہوں گے؟ یاد رکھیے، وہ جو مشرک ہیں وہ تو مشرک ہیں، وہ جو غالی ہے وہ غالی ہے، یہ ناصبی ہوں گے، یعنی یہ ائمہ کے فضائل کو ہلا رہے ہوں گے، ائمہ کی شخصیت کو خراب کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں دونوں موضوعات الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی آپ کو مشرک بناتا ہے، وہ پھر الگ ہے، وہ مشرک مانا جائے گا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک ڈال رہا ہے، وہ الگ کفر ہے۔ لیکن ناصبی کہاں پر آتا ہے؟ اہل بیت سے جو بغض کا اظہار کرے، اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل کو کم کرے، اہل بیت علیہ السلام سے جو نفرت کا اظہار کرے۔ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
وَهُمْ أَضَرُّ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيَّتِنَا، اصل جملہ یہ ہے، اور یہ ہمارے شیعوں کے لیے زیادہ نقصان دیں. کس سے زیادہ نقصان دیں؟ من جیش یزید علی الحسین ابن علی، یہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھے. وَأَصْحَابِهِ إِنَّهُمْ يَسْلُبُونَ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَ، کہ وہ جو لوگ ہیں وہ مال لوٹ رہے تھے امام کا اور قتل کر رہے تھے. یہ جو ناصبی ہیں کیا کریں گے شیعوں میں؟ ہؤلاء علماء السوء الناصبون المشتبہون بأنہم لنا موالون ولأعدائنا موالون يدخلون الشک والشبہہ. یہ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ جو ہمارے دشمن ہیں، یہ شیعہ بن کے شیعوں کے دل میں ہمارے بارے میں شک داخل کرتے ہیں. اب یہاں سے دوبارہ ہم بیان کریں، وہ قابل مذمت ہے جو غلو کرے، وہ قابل مذمت ہے جھوٹی روایت بیان کرے، لیکن آیا یہ جھوٹی روایت بیان کر کے شک ڈالنے کا کام کر رہا ہے؟ اصل یہاں پر کہا ہے جو امامت میں شک کا سبب بنے، جو ائمہ کے فضائل کو گھٹانے کا سبب بنے، جو ائمہ کی حیثیت کو خراب کرنے کا سبب بنے، یہ روایت ان کے لیے ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ایک دو روایت بس امام کی بیان کر کے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. امام فرماتے خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونفع الاخوان، کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے اوپر کچھ نہیں ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی بات کی جائے تو اللہ، رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام، بلکہ اللہ اور انبیاء اور اہل بیت علیہم السلام، یہ پوری یعنی چین. اور عمل کے اعتبار سے امام کیا فرماتے ہیں؟ وہاں پر ایمان کی بات کی، عمل کے اعتبار سے کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچا. اور اس بارے میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو اہم ترین چیز ہے جو ہر ہمارے سینٹر میں ہونی چاہیے اور ایک گروپ ہونا چاہیے، اور کچھ مومنین کو اس میں دن رات لگے رہنا چاہیے کہ اللہ نے اگر اس کو توفیق دی ہے تو لوگوں کے پرابلم کو سولو کرے. الایمان باللہ ونفع الاخوان، کہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہو اور اپنے بھائیوں کے لیے فائدہ مند. لہذا یہ موضوع ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی جانب توجہ رہے. اور بعض دفعہ جب خصوصاً کبھی دل چاہے، حتیٰ اگر شب قدر ہو، تو جہاں اور اعمال کی پلاننگ کرتے ہیں وہاں پر یہ پلاننگ کریں کہ اس شب قدر کو میں کس کے پرابلم کو سولو کر سکتا ہوں، اس شب قدر کو فون کر کے کس کو جاب دلا سکتا ہوں، اس شب قدر کو اگر کسی کے شادی کا پرابلم ہے تو میں اگر رشتہ کرا دوں. تو یہ نہ سمجھے کہ شب قدر میں جو آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھے اور جا کے فون کیا اور کسی کو آپ نے پوچھا تو یہ آپ کی شب قدر ضائع ہو گئی. نہ بابا نہ، آپ کی شب قدر عام لوگوں سے زیادہ اہم ہو گئی. خصوصاً اگر کوئی شخص انتظار کر رہا تھا فون کا، آپ نے اس کو فون کر لیا اور اس نے ایک سکون کا سانس لیا، کوئی ناراض تھا اس کو آپ نے راضی کر لیا، کسی کے پرابلم کو سولو کر دیا، تو یہ شب قدر کے یا عام دنوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے. لہٰذا ائمہ علیہم السلام کی جب ولادت ہو اور شہادت ہو تو جہاں پر اور اعمال کے لیے فکر مند ہوں کہ مجلس کریں گے، ماتم کریں گے، نظر کریں گے، نیاز کریں گے، جشن ہوگا تو کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، فلانے کام کریں گے، تو وہاں پر ایک دفعہ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ ائمہ علیہم السلام کے چاہنے والوں کو کم سے کم ولادت یا شہادت کے دن ایک پلاننگ کریں کہ کسی نہ کسی کے پرابلم کو میں سولو کروں گا.